نہیں لگے ہوئے کہ ان کو ان کے عہدوں سے ہٹاؤ، بلکہ یہ گمان کیا آپ نے کر لیا ہے ام تحسب ان اکثرهم یسمعون و یعقلون، کہ یہ سنتے اور عقل رکھتے ہیں، بلکہ یہ بہرے اور بے عقل ہیں۔ انہم الا کالانعام، جو عہدے کی لالچ میں انسانیت کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ فرقان کی اس آیت میں فرماتے ہیں یہ کچھ نہیں بلکہ جانور ہیں، بل ہم اضل سبیلا، یہ جانوروں سے بھی بدتر اور گمراہ ہیں۔ اور پھر دوسری صورت سب کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس میں فتح کا پیغام دیا تھا، اذا جاء نصر اللہ۔ جو لوگ ظلم اور زیادتی اور جبر اور فسطائیت کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں، اللہ ان کو فتح دیتا ہے، اللہ اپنی نصرت ان کے لیے بھیجتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس مزاحمت میں استقامت عطا فرمائے تاکہ ہم پاکستان کے آئین کا تحفظ اور ان کو قوموں کی مضبوطی اور مربوط رکھنے کے لیے کردار ادا کر سکیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ مختصر تعارف مولانا جمیل اظہر بترا صاحب یہ ان چند عالم دین میں سے ہیں جنہوں نے حق کا اور سچ کا ساتھ دیا، اپنے بیانات میں، اپنے موقف میں حق کی بات کری، سچ کی بات کری۔ پاکستان تحریک انصاف صوبہ سندھ مذہبی امور سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب میں گزارش کروں گا رمضان صاحب سے کہ وہ اناؤنس کریں فردر۔ تھینک یو۔ السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، سب مہمانوں کو خوش آمدید کراچی پریس کلب میں آنے کے لیے۔ اور میں آپ کا ہوسٹ ہوں رمضان برڑو، سندھ یونائیٹڈ پارٹی سے۔ جس ملک کے لیے، جس کی سالمیت کے لیے ہم تڑپ رہے ہیں، جس کی خوشحالی کے لیے ہم تڑپ رہے ہیں، اس ملک کا قومی ترانہ، اور ہم سب پہ فرض ہے جب قومی ترانہ چلے ہم سب جو ہے نا باادب کھڑے ہو جائیں۔ قومی ترانے کی گزارش کرتے ہیں۔ پاکستان تمام کانفرنس میں موجود محب وطن پاکستانی جو کہ پاکستان کی فکر میں اس وقت یہاں موجود ہیں، جو کہ پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کے حالات میں اپنا ایک
کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، ایک بہتر کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، اس وقت جو دستور ہے، میں گزارش کروں گا کہ ایک دستور کی تھیم ذرا لگائی جائے. صبح بے نور کو میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا. آل پارٹی کانفرنس کا آغاز کرتے ہوئے آغازی اسپیچ میں جن کو دعوت دینے جا رہا ہوں وہ کسی تعارف کے محتاج تو نہیں، مگر اگر ان کی قربانیاں نہ بتائی جائیں ان کے تعارف میں تو میں سمجھتا ہوں یہ مناسب نہیں ہوگا. عمران خان صاحب کے سچے مخلص ساتھی 9 مئی کے فالس فلیگ کے بعد جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو سندھ میں ایک نئی قوت دی، ایک طاقت دی، صوبہ سندھ کو عمران خان پاکستان تحریک انصاف کا قلعہ بنایا. فسطائیت برداشت کری، ظلم برداشت کرے، جیلیں برداشت کری، لیکن حق کی راہ، سچ کی راہ نہیں چھوڑی. اپنے لیڈر کے نظریے کو دیکھتے ہوئے، اس کو اپناتے ہوئے وہ آگے بڑھتے چلے گئے اور آج ایک بھرپور اور ایک مضبوط تنظیم صوبہ سندھ کی اس کے صدر ہیں. میں دعوت دیتا ہوں شیر سندھ حلیم عادل شیخ صاحب کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. قابل احترام اس آل پارٹیز کانفرنس کے سربراہ، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ، اپوزیشن لیڈر، نیشنل اسمبلی، ہمارے مہمان، اور اس مشکل وقت میں عمران خان صاحب کے مہمان تشریف لائے جماعت اسلامی سے. ریان صاحب نے بٹھوائیے پلیز، اپنی سر پلیز آئیے پلیز. ذرا انتظامیہ خود دیکھ لے، جو مہمان آتے ہیں کسی کی جو پہچان لے ان کو ریسپیکٹ دیں. پارٹی کے ساتھی جو بھی ہمارے ہیں مہمانوں کو برائے کرم ان کو فوقیت دیں، اولویت دیں، ان کو بٹھائیے. آپ لوگ کھڑے بھی ہو جاتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں. ایک صاحب یہاں بیٹھ جائیں، باقی سامنے آ جائیں. جے پال صاحب ادھر ادھر آنے دیجیے. جے پال صاحب ادھر چلے جائیے. آپ
آج میں کراچی کے اس تاریخی پریس کلب میں پاکستان تحریک تحفظ آئین پاکستان سندھ چیپٹر کی جانب سے تمام مہمانان گرامی کو خوش آمدید کہتا ہوں. میں بھی نام لینا غلطی سے رہ جائے گا، اس لیے میں نام نہیں لے سکتا، لیکن جو ہمارے سامنے مہمانان گرامی ہیں، ہمارے سامنے معزز صحافی برادر حضرات بیٹھے ہیں، ہمارے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندے ہیں، خواتین ہیں، نوجوان ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، سب کو السلام علیکم. دانشور ہیں، بڑے بڑے دانشور میں یہاں دیکھ رہا ہوں، علماء کرام ہیں، سب کو تحریک تحفظ آئین پاکستان سندھ چیپٹر کی جانب سے ہم ویلکم بھی کرتے ہیں، اور بحیثیت میزبان پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی میں عمران خان صاحب کی جانب سے، چونکہ اس کے ورکر ہیں، اس کے نمائندے ہیں، تو آج میں جیل میں قید اس قوم کے، اس عالم اسلام کے عظیم لیڈر عمران خان صاحب کی جانب سے بھی تمام سیاسی قائدین کو میں اس تحریک تحفظ آئین پاکستان سندھ کی جانب سے منعقد کی جانے والی آل پارٹیز کانفرنس کو خوش آمدید کرتا ہوں. اجازت ہے سر؟ مشر اجازت ہے؟ شروع کریں. بہت شکریہ. تو اس کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور آج میں سب سے پہلے یہ بات کہنا چاہوں گا، اسٹارٹ اس وقت سے کرتا ہوں کہ باہر اندر آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں ان تمام ذمہ داروں سے جو پردے کے سامنے ہیں یا پردے کے پیچھے ہیں کہ باہر یہ پولیس کیوں لگائی ہوئی ہے. ہمیں پتا ہے، جب ہم پوچھیں گے صحافی سوال کہیں گے کہ آپ کی سیکیورٹی کے لیے لگائی ہوئی ہے. ہمیں آپ سے ہی سیکیورٹی تھریٹ ہے اس وقت، آپ لوگ اس ملک کے لیے سیکیورٹی تھریٹ ہے، ہمیں کسی اور سے خطرہ نہیں ہے. اس وقت بھی پریس کلب کے باہر گھیراؤ کیا ہوا ہے، روکا جا رہا ہے. کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اور گزشتہ روز جو ہوا، میں واپس جا رہا ہوں، پھر بات کرتا ہوں. گزشتہ روز زید شاہ صاحب نے سائیں جی ایم سید کی سالگرہ کے موقع پر انوائٹ کیا تھا، سن جا رہے تھے. اس کو تو خوش قسمتی سمجھنا چاہیے کہ سن سے بھی پاکستان زندہ باد کی آواز آ رہی ہے، سن سے بھی فیڈریشن کی آواز نکالنے والا کوئی شخص موجود ہے، اور اس میں قومی لیڈرشپ جا رہی ہے پورے پاکستان کی. لیکن ان کا استقبال کس سے کیا؟ پتھروں سے، ڈمپروں سے، پولیس گردی سے. مطلب افسوسناک بات ہے، روڈوں پہ پتھر بچھے ہوئے تھے. یہ کون کر رہا ہے؟ سامنے پیچھے تو سبھی جانتے ہیں، سامنے وہ کر رہا ہے جس کی پارٹی کا سربراہ ذوالفقار علی بھٹو تھا، محنترما بینظیر بھٹو تھی. آپ بھی سر ان کے ساتھ لازم بہت سارے اپوزیشن لائنس میں آپ لوگ رہے ہوں گے، لیکن یہ وہ نہیں رہی صورتحال. میں کہنا چاہتا ہوں افسوس ہے، ہم شرمندہ ہیں. سندھ میزبانوں کی دھرتی ہے، سندھ مہمانوں کی عزت کرتی ہے. یہ شاہ لطیف کی دھرتیاں، یہ کلندر کی دھرتیاں، یہ سچل سر مست کی دھرتیاں. تو میں کہنا چاہتا ہوں، اور ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں، سینیٹر صاحب ان کو بھی بٹھائیے، داری صاحب ان کو بٹھائیے. سینیٹر مشتاق صاحب کو ویلکم کرتے ہیں. اس آل پارٹی ادھر سے سینیٹر صاحب سامنے سیٹ ہے. امان قائد صاحب ایڈیشنل سیکرٹری صاحب ہمارے. یہ وہ لوگ ہیں جو تاریخ پر، ہسٹری کی رائٹ سائڈ پر جو یاد رکھے جائیں گے. سینیٹر محمد مشتاق صاحب بھی ان میں سے ایک ہے. ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، ان کی قربانیوں کو بھی ویلکم کرتے ہیں اس آل پارٹیز کانفرنس میں. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ کل گزشتہ جس انداز سے ادھر تک جانے میں اور پھر واپس آنے میں، واپسی پہ انصاف ہاؤس حیدرآباد پہ ہم نے ایونٹ رکھا ہوا تھا، اس کو سیل کر دیا گیا، بجلی کاٹ دی گئی، پولیس کھڑی کر دی گئی. ایک اور جگہ ہم نے ارینجمنٹ کیا. زید شاہ صاحب کو کشتیوں میں جانا پڑا، روڈ بند کر دی گئی. ہمارا ملک، ہمارا صوبہ، ہمارے شہر ہمارے لیے بند کیے جا رہے ہیں. کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا آپ پاکستان کے ٹھیکیدار ہو؟ آپ ذمہ دار ہو؟ نہیں ہو. یہ بیٹھے ہیں اس پاکستان کے
हलाली बेटे, सूबे के हलाली बेटे ये बैठे हुए हैं। आप लोगों को मैं कुछ और नहीं कहना चाहता। जो हलाली नहीं होते वो क्या होते हैं, खुद फैसला कर लीजिए कौन होते हैं वो लोग। इसलिए गुस्सा है। ये धरती हमारी सकाफत है, अजरक हमारी सकाफत है, टोपी हमारी सकाफत है। मशर अभी हमारे चीफ मिनिस्टर आए खैबर पख्तूनख्वा से, हमें बताया गया कि हम उनको वेलकम करना चाहते हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। वो आए, उनको हमने उसको वैसे ही जवाब दिया। वो आए, उनको अजरक दी गई, टोपी दी गई एयरपोर्ट पर। हमने कहा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उसके जवाब में क्या हुआ, वही हशर आपके साथ जो किया, रात को 6 घंटे रोडों के ऊपर उनको तंग किया गया, रास्ते रोके गए। वो 2 घंटे का रास्ता 7 घंटे में किया। मैं कहना चाहता हूं सियासी इख्तियारियत तबाह हो चुकी है। ये है सिंध, और इसमें मैं अपनी तमाम जो इस वक्त सियासी जमातें मौजूद है, हमारी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ अहले पाकिस्तान का हिस्सा है, मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा, तमाम जमातें जिस अंदाज से सिंध में आपने देख लिया चंद घंटों में कि यहाँ कैसा वेलकम होता है। तो ये जो लोग हमारे कारकुन, हमारे ओहदेदार, हमारे तमाम नुमाइंदे जो इस वक्त मुश्किल से इस पे सरवाइव कर रहे हैं, मैं उन सब की जिद्दोजहद को सलाम पेश करता हूँ। तमाम अपोजिशन जमातों के कारकुनों की, ओहदेदारान की जिद्दोजहद को मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ। मुश्किल वक्त में हमसे इस्लामाबाद दूर है, हमसे बड़े शहर दूर है, हम इधर छोटे सूबे वाले हैं, और यहाँ जिसका दिल करता है रगड़ देता है। लेकिन सलाम पेश करता हूँ कि यहाँ भी आज भी कहा, यहाँ नौजवान मौजूद हैं, स्टूडेंट्स के नुमाइंदे मौजूद हैं, ख़वातीन की नुमाइंदगान मौजूद हैं, इंशाल्लाह वो भी आपसे बात शेयर करेंगे। तो मैं बढ़ना चाहता हूँ उस तरफ। इस अंदाज से बड़े बड़े नामवर लोग, बड़े बड़े नामवर सियासतदान, वो लोग जो अरसे दराज से अपोजिशन की पॉलिटिक्स भी करते रहे, उन्होंने इक़्तिदार की खातिर सियासियत तबाह कर दिया, अखलाकियात को, सियासी अखलाकियात को तबाह किया। आपने बशर, हम आपके शुक्रगुजार हैं। आप हमारे लीडर, इस कौम के लीडर इमरान खान के साथ खड़े हो, हम आप सबके शुक्रगुजार हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ अहले पाकिस्तान के राजा साहब के शुक्रगुजार हैं, सईद ज़ैन शाह के शुक्रगुजार हैं, मैंगल साहब के शुक्रगुजार हैं, दीगर जो कायदीन, साहबजादा हामिद रजा साहब जो बेचारे जेल चले गए इमरान खान की खातिर, उन्हें मिनिस्ट्रीज मिल सकती थी। हम आप सबके बहैसियत पीटीआई के एक वर्कर के, मैं एक वर्कर हूँ, कारकुन सियासी, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप इमरान खान के साथ खड़े हो। आप भी दूसरी तरफ जा सकते थे। बड़े बड़े पेट वाले, बड़े बड़े दूसरे लोग भी चले गए, बातें करते हैं वो भी, बड़े बड़े सियासतदान बनना चाहते हैं, लेकिन आपने हक का रास्ता लिया, जिसके लिए पूरी कौम, पूरी दुनिया में ओवरसीज पाकिस्तानियों समेत जो इमरान खान के साथ खड़े हैं, वो आप सबको कदर की निगाह से देखते हैं, जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में मुश्किल रास्ता लिया। इमरान खान के करीब आना आसान रास्ता नहीं है। पूछे एसयूपी वालों से, जब तक ये पीटीआई के साथ करीब नहीं आए थे फिर भी स्पेस था, लेकिन जब इन्होंने पीटीआई का साथ दिया तो एसयूपी से क्या हो रहा है भी आप सब लोग देख सकते हैं। और मैं कहना चाहता हूं, मैंने पहले भी दरखास्त की थी और मैं अब भी कहना चाहता हूं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का जब नाम रखा गया था, बिल्कुल ठीक रखा गया था। आईन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम बात कर रहे थे, लेकिन अब तो आईन टूट चुका है। अब तो हमारा कोई आईन रहा नहीं है। अब तो जो मेहनत हो रही है वो आईन की बहाली की बात हो रही है। आईन टूट चुका। ऐसा कोई आईन कोई एग्जिस्ट नहीं करता जो कि अदलिया गुलाम बन चुकी, गुलाम जजेस लगा दिए गए, जिसने थोड़ी सर उठाने की बात की उसका सर कुचल दिया गया। न जाने किस, जब एक ही उम्मीद हुआ करती थी कि जी आईन है और आईन की अगर कोई खिलाफ वर्जी होती है तो हम अदालतों में जाएंगे। आईन टूट चुका है, अदलिया गुलाम बन चुकी है, कानून की हुक्मरानी कोई है नहीं। इस वक्त जिम्मेदारी तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जब बनी थी उससे कहीं ज्यादा हो गई है, क्योंकि हम ये समझते हैं, हमारा तो अवलीन गोल ये है कि रिहा करो, इमरान खान को रिहा करो। दूसरी बात, पहले हम कहते थे कि जी शर्म करो, हया करो, लेकिन इनको शर्म है ना हया है, और वो आ भी नहीं सकती, इसलिए डारा हमने अब निकाल दिया है। पूरा तो ये था ना, शर्म करो, हया करो, वो इनमें खत्म हो चुकी है। तो मेरी आप सबसे कायदीन से दरखास्त है कि अब हमें मजीद, चूंकि बहाली हम उसका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके, इन्होंने 26वीं तरमीम 27वीं तरमीम आईन के ऊपर बुलडोज कर दिया इन्होंने।
عدلیہ کو بلڈوز کر دیا, رول آف لا کو بلڈوز کر دیا. اب جو ہمیں اگر آگے بڑھنا ہوگا, ہمیں سب سے, اور ہمیں یقین ہے کہ جس دن آئین بحال ہو جاتا ہے, جس دن عدلیہ آزاد ہو جاتی ہے, انشاءاللہ ہمارا لیڈر عمران خان صاحب, ہمارے قائدین شاہ محمود قریشی صاحب, اعجاز چوئی صاحب, میاں محمود الرشید, ڈاکٹر یاسمین راشد, عمر چیمہ, اور جتنے بھی ہمارے ورکرز ہیں دیگر ہیں, وہ رہا ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور جو سینکڑوں سالوں کی سزائیں ہمیں دی جا چکی ہیں, سینکڑوں سالوں کی, تو میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ جیسے ہی آئین بحال ہوگا تو انشاءاللہ یہ جو ہزاروں سینکڑوں جو 40 سال 50 سال تھوک کے حساب سے سزا بھی ریٹیل میں نہیں ہے, تھوک میں ہے, 20 سال 40 سال. ہمارے اپوزیشن لیڈر کو, عمر ایوب صاحب کو سزا 40 سال, شبلی فراز صاحب کو سزا, صاحبزادہ صاحب کو سزا. تو سزاؤں کی انہوں نے دکان کھولی ہوئی ہے. تو ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ جب آئین بحال ہوگا, آپ کی تحریک کامیاب ہوگی, تو انشاءاللہ عمران خان صاحب رہا ہوں گے, ملک میں ہر قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی اجازت ہوگی. آخر میں 2 جملوں کے ساتھ میں جگہ لیتا ہوں کہ آپ سب کو صبح سندھ میں اگر جو پریشانی کل ہوئی ہے اس کے لیے ہم بحیثیت سندھی ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں. جس انداز سے انہوں نے مہمان نوازی میں ساتھ زیادتی کی, اس کے لیے معذرت خواہ ہے. اور آخری بات یہ کہ انشاءاللہ 8 فروری کے لیے جو نائب آپ ہمیں دیں گے, اللہ کی کرم سے اس مجھ میں 9 مئی کے بعد صدر بنا تھا. 9 مئی سے پہلے میں اپوزیشن لیڈر تھا, پہلے فردوس بھائی تھے 18 سے لے کے 21 تک اپوزیشن لیڈر, پھر خان صاحب نے مجھے بنایا تھا, میں 9 مئی کے بعد بنا تھا. الحمدللہ پورے صوبہ سندھ میں تنظیمی نیٹ ورک موجود ہے اور ٹیم ورک موجود ہے. الحمدللہ ہم ٹیم کی طرح چلتے ہیں. کل جیسے میں ادھر موجود تھا فیملی میں شادی کی وجہ سے, اور اچھا ہی ہوا میں ادھر تھا, چونکہ شام کو تو 2 گھنٹے کے لیے پرابلم آیا تھا میں اس کی ایکٹیویٹی کے لیے بھی, تو ہماری پوری ٹیم ساتھ تھی. انشاءاللہ جو احکامات ہوں گے, پاکستان تحریک تحفظ آئین پاکستان, ہمارے زین شاہ صاحب ہمارے یہاں لیڈر ہیں سندھ میں, آپ کو ٹی ٹی اے پی کو لیڈ کر رہے ہیں. ہماری بہترین ورکنگ ریلیشن شپ ہے. انشاءاللہ 8 فروری کے لیے جو بھی جب مرکز سے ڈائریکشن آتی ہے, جو ہم آپس میں مشاورت کرتے ہیں, پارٹی میں مشاورت کریں گے انشاءاللہ. جو آپ کے احکامات ہوں گے اس پہ پوری تنظیم, کوئی یہاں میرا ون مین شو نہیں ہے, کسی اور کا نہیں ہے. انشاءاللہ یونین کونسل تک مضبوط ہے, منظم ہے, اس پہ عمل کریں گے. پاکستان کون بچائے گا پاکستان؟ بہت بہت شکریہ. ہلو, بہت بڑی مہربانی علی معروف شیخ صاحب. اس کے بعد میں جس اسپیکر کو دعوت خطاب دوں گا, میں تھوڑا یہ کہہ دوں کہ ان کے اندر میں بھی اتنا ہی پاکستان کی محبت ہے جتنی ہم سب لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ایک بات میں کہوں کہ اس کانفرنس کو آرگنائز کرنے میں اور منٹ ٹو منٹ ایکٹیویٹی کے لیے جو بڑے کوشاں رہے اور ہمیں بھی گائیڈ کرتے رہے, وہ اور کوئی نہیں, ہمارے زبیر عمر صاحب ہیں, ایکس گورنر سندھ. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. عمر زبیر صاحب, زبیر عمر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمود اشرف صاحب, آپ کو بہت ویلکم آل پارٹیز کانفرنس میں اور رہنمائی کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہاں کیوں موجود ہیں اس آل پارٹیز کانفرنس میں. اس سے پہلے اسلام آباد میں بھی پچھلے مہینے آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تھی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم سے. مقاصد وہی ہیں جو وہاں تھے, وہ یہاں بھی وہی ہیں. اور ہماری یہ جو جدوجہد ہے, یہ جدوجہد جاری رہے گی اس ایجنڈے کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جو ایجنڈا پاکستان کے لیے ہم نے بنایا ہے. اور وہ ایجنڈا بڑا سمپل ہے. میرا خیال ہے لوگ تھوڑا سا کنفیوز ہوتے ہیں. عامر ضیاء صاحب آئے ہیں, میرا خیال ہے عامر ضیاء صاحب کو جگہ کہیں بھی گلو بھائی بلائیے تو وہ خیال کر لیں. ایجنڈا کیا ہے؟ ایجنڈا وہ عامر صاحب آپ سب لوگ جو دیکھیں کر لیا تھا. سوری سر, 1947 میں جو قائد اعظم نے پاکستان کے لیے ایجنڈا بنایا تھا کہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہوگا, یہاں پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہوگی, یہاں عدلیہ آزاد ہوگی, یہاں فری اور فیئر الیکشن ہوں گے, یہاں پارلیمنٹ سوورن ہوگی. یہی ایجنڈا تھا. اور جو 1973 کے آئین میں اسی ایجنڈے کی تکمیل کی گئی جو قائد اعظم کا ویژن تھا. سو ہمارا جو ویژن ہے یا جو ہماری خواہشات ہیں وہ وہی ہے جو قائد اعظم کی خواہشات تھی, جو 1973 کانسٹیٹیوشن میں بڑے کلیئر الفاظ میں ڈال دی گئی. نہ ہماری کسی سے لڑائی ہے, نہ جھگڑا ہے. ہم یہ کہتے ہیں 1973 کا آئین اپنی
بنیادی شکل میں دوبارہ سے اسی طرح سے ہونا چاہیے جیسے 26ویں امینڈمنٹ سے پہلے، جیسے 27ویں امینڈمنٹ سے پہلے پاکستان آئی، اور اس قسم کا ماحول ہونا چاہیے جس میں پاکستان کے عوام کو یہ تسلی ہو کہ ان کے حکمران پارلیمنٹ میں وہ بیٹھے ہیں جو پاکستان کا آئین کہتا ہے. پاکستان will be governed by the true representatives of the people of Pakistan. یہ آئین کیا آج وہ ٹرو ریپرزینٹیٹیوز بیٹھے ہیں پارلیمنٹ میں؟ میرا خیال ہے مسلم لیگ کے جو پیپلز پارٹی کے یا ایم کیو ایم کے خاص طور پر، کیونکہ کراچی میں ہم بیٹھے ہیں اور میں وہ ضرور ذکر کرنا چاہوں گا، کیا سمجھتے، وہ خود سمجھتے ہیں کہ وہ ٹرو ریپرزینٹیٹیوز ہیں. جس شہر میں 22 سیٹیں تھی، 22 نیشنل اسمبلی، 21 جو پارٹی جیتی ہے وہ باہر بیٹھی ہوئی ہے اور ایم کیو ایم کو فارم 47 پکڑا کے وہاں پارلیمنٹ میں بھیج دیا گیا. یہ پاکستان کا فائنینشیل ہب ہے، اس کے ساتھ اتنا ظلم نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ صحیح لوگوں کے خواہش سے منتخب بھی نہیں کر سکتے، عوام منتخب انہوں نے صبح جا کے ووٹ ڈالا. اور میں محمود اجتزئی صاحب سے بھی دوبارہ اور میڈیا کے سامنے یہ بتانا چاہتا ہوں، میں نے پورا اسٹڈی کیا، اینالائز کیا پاکستان کی الیکشن 2024 کو. اگر سب سے زیادہ دھاندلی ہوئی تھی، ریکارڈ دھاندلی، تو وہ کراچی میں تھی. یہ سب کو پتا ہونا چاہیے، ٹی ٹی اے پی کی لیڈرشپ کو بھی پتا ہونا چاہیے اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو بھی پتا ہونا چاہیے. وہ اس لیے پتا ہونا چاہیے کہ یہاں پچھلے 15-20 دن میں ایک ایسا ماحول بنا ہے کہ یہاں کے عوام کو محسوس ہوا کہ ان کے بھی نمائندے، ان کی بھی فکر ہے. پہلے کے پی کے چیف منسٹر صاحب آئے اور زبردست ان کا جس طرح سے استقبال کیا گیا اور پتہ چل گیا کہ کس کے پاس قوت ہے. اور اس کے بعد اب یہ آل پارٹیز کانفرنس، محمود اجتزئی صاحب آئے ہیں، کراچی آئے ہیں، انٹیریئر سندھ گئے تھے، اور ان کو بھی محسوس ہوگا اور ابھی تک ہو چکا ہوگا کہ کراچی میں کس قسم کے جذبات ہیں. ہم صرف چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سو رہے ہوں، اور وہ اس وقت ہوگی جب الیکشن کمیشن آپ کا ایسا ہوگا جس میں کریڈیبل لوگ آپ اپوائنٹ کریں گے، جن کے اوپر پاکستان کے عوام کا ٹرسٹ ہو، تاکہ وہ ایسے الیکشن کرا سکیں کہ الیکشن میں کوئی دھاندلی نہ ہو اور عوام اس کو ایکسپٹ کرے جو بھی ہو. سو ہم بڑا سمپل سے کہتے ہیں کہ 2024 کا الیکشن نامنظور ہے. اسی وجہ سے نیا الیکشن کمیشن تشکیل دیا جائے. نیا الیکشن کمیشن تشکیل دینے کے بعد کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہو اور وہ الیکشن کنڈکٹ کرے اور ٹرو ریپرزینٹیٹیوز ہوں. اور سب سے بڑھ کے جو اہم بات ہے، یہ جدوجہد کا آغاز کیا تھا عمران خان نے، اور 2.5 سال پہلے جب ان کو جیل بھیجا گیا تھا تو عوام یہاں یہ ایسا پھیلایا گیا تھا کہ 2 دن میں وہ باہر آ جائیں. 2.5 سال میں کوئی ڈیل نہیں کی، 2.5 سال میں بکے نہیں، 2.5 سال میں یہ نہیں ایکسپٹ کیا کہ ان کو باہر بھیج دیا جائے. اب جب وہ ایک ایگزامپل اتنی بڑی سیٹ کی ہے تو میرا خیال ہے ہمارا تھوڑا سا فرض بنتا ہے کہ اس جدوجہد میں کنٹریبیوٹ کرے، اور اسی فرض کے بیسس پر اگر آج عمران خان ہاتھ اٹھا دے اور ہار مان لے تو آپ سوچیں کہ پاکستان کا کیا ہوگا. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہ سمجھنا. اور بات یہ نہیں کہ عمران خان کو باہر آ جانا چاہیے، باہر تو آنا چاہیے، کیونکہ ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ سارے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہیں. میں 2 باتیں معیشت کے حوالے سے ضرور کروں گا کیونکہ اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ یہ جتنا بھی جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی موجودگی میں اکنامک انسٹیبلٹی نہیں آ سکتی. یہ ایک بالکل لازم ریلیشن شپ ہے. اور پاکستان کے عوام نے پچھلے 70 سال میں یہ دیکھا ہے کہ پاکستان میں بار بار ملٹری انٹرونشن ہوا، بار بار اس قسم کی حکومتیں آئیں جن کو حق نہیں تھا الیکشن جیتنے کا، پھر بھی وہ ان کو لا کے بٹھا دیا گیا. اس وجہ سے جب تک آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں لے کے آئیں گے اکنامک سٹیبلٹی نہیں ہوگی. اور اکنامک سٹیبلٹی کے چند اعداد و شمار، ایک تو حکومت کی بہت سی رپورٹس خود آ گئی. ابھی ایک حال ہی میں ایک رپورٹ آئی ہاؤس ہولڈ انکم سروے، جنوری کی 1 تاریخ کو حکومت پاکستان نے ریلیز کی. اس کے مطابق پچھلے 4 سال میں ہر پاکستانی کی زندگی خراب ہوئی ہے معیشت کے حوالے سے.
जो मिडिल क्लास है 23% उनकी इनकम लेवल कम हुई है। अब इसका क्या जवाब है? स्वाय एक तबका है जो पिछले 4 साल में जो ऊपर गया है, और वो अशराफिया है। ये रिपोर्ट में है कि ऊपर के जो अशराफिया वो बड़ी जबरदस्त है, उनके लिए मौके भी ज्यादा हुए हैं। आप कराची स्टॉक एक्सचेंज का हाल देख लें कि किस तरह से उसने रिकॉर्ड तोड़ दिए। उधर कराची स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और उधर गुर्बत के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख में कभी भी 45% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे नहीं थे जो आज हैं, और मजीद हर रोज हर मिनट उसमें इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में बेरोजगारी रिकॉर्ड हाई है, यह हुकूमत की अपने आदादो शुमार है। अगर आपके ये आदादो शुमार है, अगर आपकी एक्सपोर्ट्स आप देख लें प्लंज कर गई है। 3.5 साल पहले कहां एक्सपोर्ट्स की 2 इंडिकेटर जो सबसे ज्यादा अहम होते हैं मईशत के हवाले से, एक इन्वेस्टमेंट और एक एक्सपोर्ट्स। इन्वेस्टमेंट 50 साल की लोएस्ट लेवल पर है और एक्सपोर्ट्स प्लंज कर गई है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही है। ये बावजूद इसके कि वजीर आजम साहब पता नहीं कितने दौरे कर चुके हैं, कितने MOU साइन कर रहे हैं। अभी भी बताया जाता है कि जी ये हमने शामिल कर लिया, ये हमने फलाने कंट्री के साथ कर लिया। कहां है? नहीं आएगा जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं है। कभी भी नहीं आएगा रूल ऑफ लॉ जहां जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा और आपने जो आपकी जुडिशरी पर कोई ट्रस्ट नहीं